Yeah, Ali Mother, to everybody who is right on the dot of the time, and welcome to our continuing journey for search of esoteric, batini meanings of our dua. And before we start the lecture itself, as usual, Dr. Saib will supplicate to Maulana Hazar Imam Shah Rahim al Husseini to inspire us and to help us to discuss and to say those things which would please him. آمین آمین نور مولانا شیشہ رحیم الحسینی حضرت امام حسب اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير نصير الحي القيوم نصير الحي القيوم نصير الحي القيوم İlahi çareyi biçam kun İlahi rahmeti berbandagan kun İlahi rahmeten deryayı amas Vazanca katrayı maram tamamas Günahdarim biş az koşi elvan گناہ از بندہ ہو حفظ خداوند خداوندا سعادت یاریما کن زرحمت یک نظر درکاریما کن یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا نور مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام الحمدللہ. تو قربان آپ سب سے جن پاکیزہ روحوں نے حاضری دی ہے اس مقدس علم کے سمجھنے کے لیے جو ہم مل کر کوشش کر رہے ہیں. تو آج کا جو موضوع جو ہے وہ کنٹینیویشن میں ہے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے. صلوات عربی زبان میں صلات کی جمع ہے. تو صلات جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم پیغمبر کا نام لیتے ہیں، امام کا نام لیتے ہیں، اس وقت جو صلوات پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک لفظ کے الٹے معنی بھی ہوتے ہیں. مثلا بیعہ کا لفظ ہے، بیعہ یا فارسی میں اس کو بیعت کہتے ہیں، فارسی اردو میں. عربی میں جب اس کو الگ پڑھا جاتا ہے تو آخر کی جو تے ہے وہ ہے میں بدل جاتی ہے. جس طرح فارسی میں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت،
تو آپ دیکھتے ہیں ان چاروں لفظوں کے آخر میں تے ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو اس طرح پڑھا جائے الگ الگ تو اس کو پڑھتے ہیں شریعہ، طریقہ، حقیقہ اور معرفہ۔ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عربی میں پڑھنے کا جو انداز ہے اس طرح مختلف ہو سکتا ہے۔ تو آج یہاں آن حضرت اور اہل بیت پر جو ہم صلات یا جس کی جمع صلوات ہے، صلوات پڑھتے ہیں تو اس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ قرآن کے ان الفاظ میں جو حقیقی معنی ہے اس کا سمجھنا زمانے کے ہادی برحق یعنی امام زمان کے پاس ہے، اور امام زمان سے جن بزرگوں کو معانی ملے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن کے معنی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے خداوند تعالی نے صحیح معنی دینے کے لیے ایک ایسا ٹیچر مقرر کیا ہے کہ جن کا ٹائٹل قرآن کریم میں راسخون فی العلم ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہ علم میں پختہ ہے۔ تو ہر لحاظ سے علم میں پختہ ہونے کے کیا معنی ہے؟ تو کیا غریب انسان اپنی چھوٹی عقل، جس کو عقل غریزی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو انیٹ انٹلیکٹ، انیٹ کے معنی پیدائشی طور پر انسان کو مل جاتی ہے، اس پیدائشی عقل سے کام لینے کے لیے خدا نے جس ٹیچر کو مقرر کیا ہے اس سے علم لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نیک بخت ہیں وہ حضرات اس ٹیچر سے براہ راست علم لیتے ہیں، یعنی عبادت بندگی میں زمانے کے امام میں وہ فنا ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو بھی پختہ علم مل جاتا ہے۔ لیکن جو اس مرتبے پر نہیں ہے، یعنی ہر ایک امام زمان میں فنا نہیں ہو سکتا ہے،
یہ آخری درجے کی بندگی ہے. ان کے نیچے جو مومنین و مومنات ہیں ان کے لیے پیغمبر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سن لیجئے. تعلموا، یعنی علم سیکھو. تو علم سیکھنے والے کو متعلم کہتے ہیں. تعلموا من عالم اہل بیتی، علم سیکھو میرے اہل بیت کے عالم سے. اہل بیت کا عالم ہر زمانے میں امام زمان ہوتا ہے. لیکن جو براہ راست، جو میں نے اب عرض کیا، جو مومن اس درجے پر نہیں ہے، تو دوسرے ہدایت یہ ہے او کے معنی یا، او تعلموا من عالم، او ممن تعلم من عالم اہل بیت، ممن وہ شخص جس سے یا جس نے، یا تو علم اس ہستی سے سیکھو جس نے اہل بیت کے عالم سے براہ راست علم سیکھا ہے. او ممن، جی. او ممن تعلم، او ممن تعلم من عالم اہل بیتی. تو مومنین و مومنات، تو اسماعیلی مذہب میں جو علم ہے یا براہ راست ہے یا ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے، علم امام ہی کا ہوتا ہے. تو اس لیے اس پوری انسانیت کی تاریخ میں جو ظاہر میں یا باطن میں کسی بھی صورت میں، خصوصی طور پر باطن میں مولا کے نزدیک تھے، ان کو یہ پاک علم براہ راست امام سے ملتا رہا ہے. اس میں بی، could be، it appears، it seems، جو انگلش میں کہتے ہیں، لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عثمانی مذہب میں جو علم کا پرنسپل ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم سے مطلب جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے بعد ذالک الکتاب، وہ کتاب. یہاں ذالکا یہ کے معنی میں نہیں ہے، دور کے لیے جو سامنے نہ ہو اس کو ذالکا کہتے ہیں، اور جو نزدیک ہو اس کے لیے حاذا کہتے ہیں. تو کچھ حضرات یہ کتاب ترجمہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. انگلش ٹرانسلیشنوں میں صرف پروفیسر آربری کا ٹرانسلیشن جو ہے اس نے صحیح ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو اس نے دیٹ بک کیا ہے، آپ خود دیکھ سکتی ہے، بہت دیکھ سکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ امام کا مرتبہ ہے.
اور اس کتاب سے جن بزرگوں کو علم ملا ہے یقیناً اس کے اندر بھی کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ تمہید میں نے اس لیے عرض کی کہ آج بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر سے کوٹیشنز لیں، اس کی جگہ پی ناصر خسرو قدس اللہ سرہ العزیز بزرگان دین کے ساتھ عربی میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی خدا اس کے سیکرٹ کو پاک کرتے. یہ پی ناصر خسرو، پی صدر الدین، اس درجے کے جو بزرگان دین ہیں ان کے لیے یہ طریقہ ہے. انہوں نے اپنی کتاب وجہ الدین کے اندر پورا ایک چیپٹر جو کہ 50واں چیپٹر ہے، اس کے اندر تفصیل سے صلوات کی وضاحت کی ہے. اوریجنل کتاب فارسی میں ہے، اس کا اردو میں حضرت علامہ بزرگوار نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اور انگلش ٹرانسلیشن پریس میں کیا ہے. مولا کی مدد شامل حال رہی ہے تو 1-2 مہینے میں اس کو مارکیٹ میں آنا چاہیے. یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے. تو جب ایسا زمانہ تھا کہ جماعت کی امام کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں تھی، پولیٹیکل حالات کی وجہ سے، تو حضرت مولانا سلطان محمد شاہ علیہ السلام کے جامع میں مولانا نے جماعت کو ہدایت دی تھی کہ دین کے بارے میں آپ کے جو بھی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں، آپ کتاب وجہ الدین کو ریفر کریں. تو اس کتاب کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اب اس میں پی ناصر نے صلوات کی کس طرح تعویل کی ہے، میں براہ راست کتاب سے پڑھ کر آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. یہ صرف پی ناصر خسرو نہیں ہے، دوسرے ہمارے بزرگان دین ہیں، خصوصاً ہمارے سیدنا قاضی نعمان ہیں اور دوسرے بزرگان دین ہیں. ان سب کے اندر بھی وہ سب عربی میں ہیں، تو لیکن یہ فارسی کے ساتھ اردو میں بھی ہے. اب یہاں یہ چیپٹر 50 ہے اور یہ صلوات پر ہے. رسول علیہ السلام اور ان کی آل پر صلوات کی واجبیت، یعنی ایک مومن جب پیغمبر اور اماموں کا نام لیتا ہے تو کس ادب سے ان کا مبارک نام لینا چاہیے، تو اس وقت جو ہے کس طرح صلوات پڑھنی چاہیے، یہ واجب ہے مومنین کے اوپر، اوبلیگیشن ہے یہ. تو اس کی وضاحت میں پی ناصر فرماتے ہیں، ہم بیان کریں گے کہ رسول پر صلوات پڑھنا خدای تعالیٰ کی طرف کی فرمان برداری ہے. خدا کی فرمان برداری کی صورت میں ہے.
خدا جب کسی کام کے لیے فرماتا ہے یہ کرو، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو یہ فرمان برداری کہتے ہیں اس کو۔ اور قرآن کریم میں اس طرح ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یقیناً خدا اور اس کے ملائکہ یصلون صلوات بیچتے ہیں، علی النبی پیغمبر پر، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنین و مومنات، صلو علیہ، پیغمبر پر صلوات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان کو سبمٹ کرو، خود کو ان کو سپرد کرو، ان کے حوالے کر دو، یعنی جیسے ہی ان کا فرمان ہوگا اسی کے مطابق تم عمل کرو۔ تسلیمہ، جس طرح ان کو تسلیم کرنی چاہیے، جس طرح ان کو ماننا چاہیے۔ خدائی تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم اس پر صلوات دو اور برابر سلام کرتے رہو۔ اور رسول کی حدیث شریف ہے۔ اب اس صلوات کے بارے میں پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لا تصلو علیہ، میرے اوپر صلوات مت بھیجو۔ کس قسم کا صلوات؟ صلاۃً بطرا، صلاۃً بطرا۔ یہاں پر یہ بطرا کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ہسٹوریکل لفظ ہے۔ عربی زبان میں بطرا یہ مؤنث ہے، فیمینن ہے۔ اس کا مذکر میسکولین کو ابتر کہتے ہیں۔ بطرا سے ابتر، جس طرح حضرت فاطمہ زہرا ٹائٹل ہے فیمینن کے لیے، اور میسکولین کے لیے کیا نام؟ اظہر۔ جامعی اظہر، اظہر کیوں آیا؟ چونکہ جامع عربی زبان میں مذکر ہے، چونکہ ناؤن جب مذکر ہے تو عربی میں اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر آتی ہے، اگر ناؤن مؤنث ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث آتی ہے۔ تو لا تصلو علیہ صلاۃ بطرا، یہ ہسٹوریکل اس سینس میں ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ کوثر جو ہے بہت موقعوں پر پڑھا گیا ہے، اور اس کے اندر
سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر، پہلے آپ کوثر کے لفظ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ کوثر ابتر کے مقابلے میں ہے۔ تو رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر سے، انا اعطیناک، یقیناً ہم نے آپ کو دیا ہے الکوثر، میں نے آپ کو ایک ایسی ہستی دی ہے، آپ کے وسیع کے طور پر، آپ کے اساس کے طور پر، کہ کوثر کے اصل معنی مردی کثیر الذریہ، ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جن کی اولاد کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے، کاؤنٹلیس، بے شمار، جیسا کہ آج دنیا میں حضرات سادات ہیں، کتنے ملینز ٹریلینز ہوں گے دنیا میں، تو فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے صلوات پڑھو اور قربانی دو۔ ان شأنک هو الابتر، شأن عربی میں دشمن کو کہتے ہیں، یقیناً ابتر وہ شخص ہے جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے، تو ابتر نہیں، ابتر وہ شخص ہے یا تمہارا دشمن ہے۔ میں نے ہسٹری کی بات کی تھی، اس کا ہسٹری سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ قاسم، عبداللہ، پیغمبر کے 2 بچے تھے یا 3 تھے؟ دو 3، دو 2، اوکے۔ سب سے پہلے آن حضرت کے فرزند حضرت قاسم تھے، وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان کے بعد دوسرا فرزند حضرت عبداللہ تھے، انہوں نے بھی چھوٹی عمر میں رحلت فرمائی۔ آپ پیغمبر کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی میل ایشو نہیں تھا، اس پر مکے کے کفار نے پیغمبر کو تانا دینا شروع کیا کہ ابھی اس کا مشن کس طرح چلے گا، جب اس کو چلانے کے لیے پیغمبر کا کوئی نرینہ فرزند ہی نہیں۔ اس پر آن حضرت دلگیر ہو گئے اور اس کے نتیجے میں
خداوند تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے یہ سورہ بھیجا کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو ایک ایسا مرد دیا ہے کہ جن کی اولاد کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بطرا ہے، چونکہ صلات جو ہے وہ بھی عربی میں مؤنث ہے، تو ابتر کی جگہ پر یہاں بطرا آیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے اوپر دم بریدہ، ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں دم بریدہ کا معنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو، دم کٹی ہوئی لفظی طور پر، اس سے مراد جو ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کو اردو میں دم کٹی ہوئی، بریدہ جو فارسی میں ہے، دم بریدہ فارسی میں کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ تسلی دی پیغمبر کو کہ ابتر جو ہے تو وہ تمہارا دشمن ہے، تو نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر اب بھی پیغمبر نے فرمایا جب میرے اوپر صلوات پڑھی جائے، ایسا نہ ہو کہ میری کوئی اولاد ہی نہیں تھی، بلکہ میری اولاد جو ہے دنیا میں ساری اور جاری ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ اور مولانا مرتضی علی سے جو اولاد ہوگی اس کو پیغمبر کی اولاد تسلیم کیا جاتا ہے، اور پیغمبر نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ تو ابھی یہ ہسٹوریکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بطرا جو ہے ایک بہت ہی اہم لفظ ہے، اور بطرا کی جو میسکولین شکل ہے وہ ابتر ہے۔ اچھا، ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے، تو یہ پیغمبر نے فرمایا لا تصلو علی صلاۃ بطرا، ابھی ناصر خسرو اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کے لیے یہ آیت جب نازل ہوئی، صلو علیہ وسلموا تسلیما، امت کے لیے خدا نے پیغمبر کی امت کے لیے فرمایا کہ پیغمبر پر صلوات بھیجو اور ان کو تسلیم کرو جس طرح کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلاۃ بطرا یا دمبریدہ صلوات کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا جو یہ کہے صرف اللہم صلی علی محمد، اور پھر اس کے بعد کچھ اور نہ کہے، وعلی آل محمد نہ کہے، تو یہ صلاتی دمبریدہ ہوگی۔ جبکہ رب العزت نے خود پیغمبر کو گارنٹی دی ہے کہ آپ دمبریدہ نہیں ہیں، دمبریدہ آپ کا دشمن ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر آل محمد کے دنیا میں ہمیشہ حاضر اور ناظر رہنے کی بشارت ہے۔ یہ سلسلہ کبھی دنیا سے خالی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی رحمت، کرامت، فیوز، برکات جو کچھ ہیں وہ انسانیت کے لیے اس کے ذریعے سے پہنچتی رہتی ہیں۔ تو وہ نہ ہو تو دنیا میں یہ تمام برکتیں انسانیت پر کس طرح نازل ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے ان کا وجود مبارک بحیثیت خلیفۃ اللہ، خدا کے جانشین کے حیثیت میں دنیا میں ہونا ایک
انسانیت کے لیے ضروری ایک حصہ ہے۔ ابھی فرماتے ہیں کہ اب صلوات کے کیا معنی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کئی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کس موقع پر کون سا معنی اس کے لیے مناسب ہے، اس کا فیصلہ کرنا زمانے کے امام پر ہے، اور اس کے بعد بزرگان دین پر ہے، پیروں پر ہے، حجتوں پر ہے۔ پس رسول کے ذکر کرتے وقت آن حضرت پر صلوات پڑھنا واجب ہے۔ ہی آن حضرت نے خود ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم کبھی اللہ نہیں پڑھتے ہیں، اللہ نبی پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس میں بھی یہی معنی ہوتے ہیں۔ صلوات عربی زبان میں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، یہاں سے اس کا معنی شروع ہوتا ہے۔ تو کئی ایک معنی میں سے ایک معنی صلوات کا یہ ہے، کسی کے پیچھے چلنا۔ اب اس کے مزید کیا ہوتے ہیں، کیا مثالیں دی گئی ہیں۔ صلوات عربی زبان میں کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، اور آگے چلنے والے گھوڑے کو سابق، اور اس کے پیچھے چلنے والے کو مصلی کہتے ہیں۔ یہ خاص کر ریس کورس کی مثال دی جاتی ہے، جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ایک آگے آگے نکل رہا ہے اور دوسرا گھوڑا اس کی سیٹ میں پیچھے سے چل رہا ہے، تو جو آگے چل رہا ہے اس کو سابق کہتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چل رہا ہے اس کو مصلی کہتے ہیں۔ یہ مصلی کا لفظ صلوات سے نکلا ہے، اور صلوات کے ایک معنی کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ صلوات کی تفسیر و تشریح کے بارے میں ہر گرو نے کچھ نہ کچھ کہا ہے، ہر گرو نے کچھ نہ کچھ کہا ہے کہ خدا سے رسول کے لیے صلوات کے معنی یہ الگ الگ معنی ہے۔ رحمت بھیجنا، فرشتوں سے رسول کے لیے صلوات کے معنی ہیں بخشش طلب کرنا، اور مومنین سے رسول کے لیے صلوات کے معنی ہیں دعا کرنا۔ پیر ناصر فرماتے ہیں، ان میں سے کوئی معنی بھی صحیح نہیں ہے، لوگوں نے اس طرح ترجمے کیے ہیں، لیکن پیر ناصر فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی معنی یہاں فٹ نہیں ہوتا، پس یہ تفسیر درست نہیں، اس لیے کہ اس فرمان کی روح سے جو ہمیں فرمایا گیا ہے اور ان الفاظ کے مطابق جو کہا جاتا ہے تم صلوات بھیجو، ایسا ہے کہ گویا ہم نے خدا سے یہ کہا کہ تو خود رسول پر صلوات بھیج دو، اور ہمارے یوں کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا یہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے جو کچھ فرمایا اس کے متعلق
ہم خدا سے کہتے ہیں کہ تو خود ہی کر جو کچھ تو ہمیں فرماتا ہے. دیکھیے اردو جو ہے میرے خیال میں ابھی مزید کی ضرورت ہے. پیغمبر نے فرمایا صلو علیہ. اچھا، یہ خدا ہم کو فرماتے ہیں صلوات پڑھو. اب جب ہم اللہم صلی، ہم کس طرح صلوات پڑھنی ہے؟ وہ اس کے مطابق پیغمبر پر صلوات بھیجنے کی جگہ اب ہم الٹا خدا سے عرض کر رہے ہیں کہ تو جو ہمیں فرماتا ہے صلو، تو ہی یہی کر. سل ایک کے لیے آتا ہے، سلو ایک سے زیادہ کے لیے آتا ہے. کیونکہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو اس میں صرف سل ہی ہوگا، لیکن خدا جب بندوں سے فرماتا ہے تو سلو ہوتا ہے. یہاں پہ ناصر یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی کیسی فرمان برداری ہو گئی کہ خدا فرماتا ہے تم یہ کام کرو، اس کے جگہ ہم الٹا ان سے کہتے ہیں کہ تو ہی یہ کام کر کے دکھا دو. نیز ممکن نہیں کہ ہم رسول کے لیے کوئی ایسا مرتبہ طلب کریں جو اسے حاصل نہ ہوئی ہو. مثلا اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک تو رحمت جو ہے طلب کی جاتی ہے پیغمبر کے لیے. اس کے لیے خود قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے پیغمبر کے بارے میں، ہم نے پہلے ہی اس پر ڈسکس کیا ہے کہ جو شفیع ہے، جو پیغمبر ہے، جو ہماری شفاعت کر رہا ہے، وہ خود وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ خدا نے پہلے سے اسے رحمت بنا کر ایک دو کے لیے نہیں، پیغمبر کے ساتھ جو ہے تمام انسانیت کے لیے، ان سب کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. تو اس لیے یہاں دوسری جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پوری جو حدیث اس طرح ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت و سلمت علی ابراہیم و آل ابراہیم. یہ حدیث میں اس طرح دعا ہے کہ باری خدا، یہاں اگر ہم سمجھے کہ اس کے معنی رحمت کے ہیں یا استغفار کو جو کچھ دعا کے ہیں، اگر یہ کہیں تو ہم پیغمبر کے لیے خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ اے خدای بزرگ و برتر، تو پیغمبر کے لیے وہ رحمت عطا فرما جو تو نے ان سے پہلے ان کے جد امجد، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تھا. تو یہاں پہ ناصر خسرو یہ دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ خاتم النبیین ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر کے دادوں میں سے ایک دادا تھا. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کے دادا تھے، کچھ آگے کے انبیاء میں سے، تمام انبیاء میں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے پیغمبر کے دادا تھے. لیکن ان سب سے جو بڑا مرتبہ خدا نے آن حضرت کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب سے بڑا مرتبہ تھا خاتم النبیین. یعنی وہ تمام انبیاء، تمام نبیوں کے خاتم تھے. نبوت جا کر ان پر ختم ہو گئی، نبوت کمال تک پہنچی، اور اس کے بعد پیغمبر پر نبوت ختم ہو گئی. تو یقیناً جو ہے آن حضرت کا مرتبہ خدا کی نظر میں حضرت ابراہیم سے زیادہ تھے.
تو فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ صلوات اگر اس معنی میں پڑھیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ پیغمبر کے لیے جو ایک ادنا درجہ ہے حضرت ابراہیم کا، وہ درجہ جو ہے ہم پیغمبر کے لیے طلب کریں۔ تو اس لیے آپ میں سے جو اردو پڑھ سکتے ہیں، فارسی پڑھ سکتے ہیں، مہربانی فرما کر اس کتاب کو دقت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پھر یہ نتیجہ فرمایا کہ اصل صلوات کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پھر اس چلنے میں بھی یہ ہے، دنیا میں پیغمبر کے پیچھے کے چلنے کے یہ معنی ہے کہ انہوں نے جو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، ہم ان کے پیچھے پڑے۔ پھر ہوتے ہوتے اماموں کے سلسلے میں ہمارا پیغمبر پر صلوات پڑھنے کا کیا اصل مطلب ہے؟ جو زمانے کا ہادی برحق ہے، جو زمانے کا امام ہے، اس امام کی مکمل اطاعت کرنا جو ہے، یہ اصل میں پیغمبر کے لیے صلوات بھیجنے کے برابر ہے۔ اگر امام کی سچی فرمان برداری ہم نے کی، جو کچھ وہ فرماتے ہیں اسی پر ہم نے عمل کیا، تو گویا ہم نے پیغمبر پر صحیح معنوں میں صلوات بھیجا۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر یا ان کی آل کے اوپر کوئی دعا کر کے ان کے لیے کوئی مرتبہ طلب کرے۔ یہ جس طرح پیر ناصر خسرو نے وضاحت کی، اس کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں میں رک جاتا ہوں، کچھ اور چیز پیدا ہو گئی بعد میں بھی دیکھیں گے۔ میں رشید سے عرض کر رہا ہوں۔ جی، اوکے، this is quite a complicated subject because there are sides. You have to bring in many different ayats and surahs of the Quran to understand what Pir Nasir Khisrao's logic and argument is, okay? So today we are continuing with the meaning, the esoteric meaning of salawat. The word salawat is the plural of salat, which is why, last time we said, our Jamaat tends to say salwat. It is salawat, the plural of salat, which is singular. And we all know that salat is one of the pillars of Islam. It means it is used to describe the prayers 5 times a day. It is also prescribed for when we take the name of prophets and imams. And we have to understand very clearly that Arabic is a very comprehensive language. Therefore, one word can have many, many meanings. Like we said last time, the little word Allah in Allahumma salli Allah. This word Allah has 17 different meanings in the Arabic dictionary. And not only different meanings, they can even be completely opposite or contrary. So for instance, when we do the fourth part of our dua, we'll be talking about bayya. The word bayya in Arabic means to buy and to sell, the opposite meanings. Another word, of course, which has complicated matters is the word Mawla. In the Ghadir Kum hadith, the word Man kuntum mawlahu fahaza aliyun mawla. So Mawla has about 20 different meanings. And the opposite meanings are master and slave. So one must appreciate the niceties, the sensitivities, and the nuances of the Arabic language, and including the pronunciation. So, for instance, in Arabic, when you pronounce it in Arabic, it's bayya. But when you say it in Farsi or Urdu, it would be bayyat. And similarly, the words shariat, tariqat, hakikat, ma'rifat, but in Arabic there would be sharia, tariqa, hakika, ma'rifa. So we are continuing to talk about the hakiki, the real meaning of salawat. And to understand this, we have to have recourse to the Imam of the time or those who have learned directly from the Imam. It is not easy for everybody to access the true meaning of the Quran on their own selves or by their own efforts.
we should by now, all of us have heard many times that the Holy Quran has a particular description about the Imams. They are called Rasikuna fil ilm, those well grounded in knowledge. This is in Surah 3, Ayat 7. Who are the Rasikuna fil ilm? They are the Prophet and his progeny, the Imams from his direct line. Ordinary human beings like us, we have an innate intellect, which is a great gift from God, but we need to learn real knowledge from divinely appointed teachers. And those Ismailis who are successful in the higher ibadat of early morning and have become fana in the Imam of the time, they can directly receive this ilm or knowledge from the Imam. The Prophet has a hadith in this connection, and this hadith goes like this: "Ta'allamu min alimi ahlul bayti." أهل بيتي. Ahli bayti. Learn knowledge from the learned of my Ahlul Bayt. That is the Imam of the time. And then this hadith continues, or أو ممن تعلم من عالم أهل بيتي, or learn from the one who has learned from the learned ones of my Ahlul Bayt. So knowledge is the Imams, whether it is directly given or through somebody. And in such knowledge, because it is the knowledge of certainty, there are no such words as maybe, perhaps, it could be, none of that ambiguity. It is a certain knowledge. And for that, Dr. Saib gave the reference to Surah Baqarah, which is Surah 2, the two first ayahs 1 and 2, which begin Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Rayba Fihi. What the Alif Lam Mim are called disjointed letters. They come on their own in the first ayat, and then followed by that book. That Zalika is for that. That book in which there is no doubt. So there's no ambiguity. It is very, very certain. And the only English translation which is correct of this ayat is that of Professor Arbery. He has got it correct, that book in which there is no doubt. So this is the Imam's status. The Imam is that book in which there is no doubt. And also this status then is also given to those who have learnt knowledge directly from the Imam. Pir Nasir Khisrao, Qaddasallah Sirruhu, explains the meaning of the real meaning of salawat in chapter 50 of his great book Wajhuddin, and he has explained the meaning in detail. The original book is in Farsi, but Allama Sahib has translated it into Urdu, and Fakir Sahib and Professor Shafiq Virani have done the English translation, which is now with the press. And inshallah, if all of you pray for this book to be published as soon as possible now. Maulana Sultan Muhammad Shah Salawatullah alayhi had given great importance to this book, and he had advised the Central Asian Jamaats in a farman that they should refer to Wajhuddin whenever they had any difficulty in knowledge about our tariqah. The title of this chapter 50 is The Obligation to Recite Salawat when Taking the Prophet or the Imam's names. And because Pir Nasir explains that this is an obligation because to do so is to obey God. Because in the Holy Quran, the ayat says, indeed, God and his angels send salawat on the Prophet. O you who believe,
Sallu alayhi, send salawat on the Prophet and submit to him. This sallimu taslima, which is where the ayat ends, means to submit. And to submit means to obey the Prophet. Immediately he commands us to do something. So we are going to look at this Quranic ayat in a minute in more detail. Dr. Saib also brought in another whole topic which is within this topic, which is that there is a hadith of the Holy Prophet, which in Arabic goes, La tusallu alayya salatan batra. Do not send salwat on me, the Prophet said. Do not send salwat on me if it is tailless, if it is without, it is cut off and does not include my progeny. He forbade that. And of course, again, Dr. Saib had to explain some Arabic grammar here, that batra is a feminine word. Its masculine is abtar. And to understand this, he also gave the example of Zahra, which is the title of Hazrat Fatima. Zahra is feminine, and its masculine term is Azhar. Like in the Jami ul Azhar in Cairo. This comes from Hazrat Fatima's title, Zahra. But Azhar is masculine because Jami, the noun, university, is also masculine. Therefore, the adjective has to be masculine. And the reason for bringing in Batra and its masculine Abtar is that we should look at Surah Kawthar, which I think my Quran is not here. I think it's Surah 105 or 108. It's a very short surah, and some of you may remember that it was specially sent to the Jamaat globally to celebrate the 80th birthday of Maulana Shah Karim, alayhi salam. So is it Surah 105 or 108? 108 is Surah 108, and in this surah, just 3 ayats, it says, Inna atayna kal kawsar. Indeed, we have given you al kawsar. And Kawsar here, I hope that some of you will know that al Kawsar has many meanings also. So, for instance, Kawsar is a pond or a fountain in paradise. But here, the context is very different. Therefore, here it means God is saying to the Holy Prophet, indeed, we have given you Al Kawsar, who is a personality, as your asas, i.e., Maulana Ali, whose progeny is unending. The progeny of Maulana Ali and Bibi Fatima, which is the progeny of the Holy Prophet Muhammad, will never end. And then the second ayat says, Fasalli Rabbika Wanhar, pray to your Lord and give sacrifice. And the third short ayat is, Huwa Shani'aka Huwal Abtar. Inna Shania. Inna Shania, sorry. Inna Shani'aka Huwal Abtar. And that means that certainly your enemy, that is the Prophet's enemy, is the one whose progeny will be cut off. Now, please think about this very carefully, because you need to know your history here. Dr. Saib didn't have the time to go into all that as well, but I'm just telling you that think of all those who oppose Maulana Ali, who was designated and appointed by the Holy Prophet. Where are their progeny today? No, their lines did not continue. The only line which continues is that of Maulana Hazar Imam. So this word Abtar here is the opposite of Kawsar. Kawsar,
unending progeny, after cut-off progeny. And we also need to know why this surah was revealed to the Holy Prophet. In history, it is related the Holy Prophet Muhammad had two sons by two different wives. But unfortunately, in those days of 1400 years ago, they had very high infant mortality, and both the sons passed through this. دونوں حضرت خدیجہ سے تھے. Acha, we'll have to check that. Okay. So both of the sons had passed through infant mortality. Therefore, the Prophet had no male issue. Now, remember, this was a very patriarchal society. It was very important for a man of any standing to have a male issue, to have a male heir. So the enemies of the Prophet jumped on this fact that he had lost his sons, and they started to taunt him and to say that he had no heir, no male heir to carry on his mission. Of course, the Prophet would be very sad to hear such type of taunting, and it is said that this surah was sent by God to comfort the Prophet and to show him that his progeny would never end. Pir Nasir explains that in the Quranic ayat, so now we go back to the ayat about God and his angels and salawat on the Prophet, and those who believe are also commanded to do the same. And when this hadith of the Batra salawat was made by the Prophet, his companions asked him, what does Batra salawat mean? And the Prophet had explained that it is to simply say, Allahumma salli ala Muhammad, full stop, and not to say, wa ali Muhammad, the complete salawat. So this is a very important point. I hope that all of you make a note of this, that the importance of this unending, continuous progeny is that the Khalifa of God, the Janashin, the one who sits in the place of God on earth, has to be present always on the planet Earth, because it is through this intermediary that all the blessings of God come to us human beings, and all our prayers and everything goes through him to God. So this is that part of it. Now, salawat in the Arabic language means it also means to follow closely behind. This is Pir Nasir Kisra's main argument, that the word salli means to follow closely behind. And he gives the example of a horse that is running ahead, foremost. It's right at the ahead of every other horse. But behind him is another horse. The foremost horse is called Sabik, and the one which is following immediately behind is called Musalli. Musalli. So you see the connection here between Salli Allah. So Musalli is the one who follows. So one very important meaning of salawat is to follow, to obey. So in Islam, there are many different groups, and they have many different meanings. They have meanings about sending mercy on the Prophet and seeking reward from him, and for Mu'min should pray for him, etc. Pir Nasir Kisra Qaddasallahu Sirruhu rejects all such meanings, because Sallu alayhim, instead of, he says, his argument is that if we say Sallu alayhi means that God is commanding us to also send prayer or mercy or whatever on the Holy Prophet, then it is illogical, because it's like saying, God, you are telling us to send salawat, we are telling you, you do what you are telling us to do. So it's a very convoluted
argument, right? And so he says that what sort of obedience of God is that, where Mormons, in this interpretation of this ayat on salawat, is telling God, you do what you are telling us to do. It is impossible that Mormons can seek for the Prophet anything which he was not already. He was already Rahmatan lil Alameen, so we couldn't seek mercy on him. He had so many attributes. He was a perfect insani kamil. He was appointed, chosen by God. He was the beloved of God. You know, all Muslims will tell you that the Prophet is Habibullah. So that's one argument. Then the second argument which Pinasik Hisra gives is that he quotes the longer salawat, where we also include the Prophet Abraham and his progeny. And we all know that Prophet Abraham is a progenitor of Hazrat Muhammad. They are from the same line. Nasir argues that although the Prophet was a descendant of Hazrat Ibrahim, but the Prophet Muhammad's status was higher because he was Khatam al-Nabiyyin. He was a seal. He completed the cycle of prophethood. So his status was higher than any of the prophets before him. And Nasir argues, surely God doesn't want you to ask the same thing for the Prophet Muhammad, which he asked you to say for Hazrat Ibrahim or any of the other prophets. So the real meaning of salawat for us Ismailis should be that we are praying, that we follow. We are saying to in Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Is to What make, we are make, saying, make us follow also. yes, what we are saying is, oh Allah, make us the true followers, that is, obedient Momins of the Prophet and his progeny. And that is why perhaps we recite many, many salwats at the time of the funerals. Otherwise, why would we do that at the time of funerals? Anyway, I should stop there. This was a longer session, and maybe you will all need to listen to this lecture again because there are complications. We will now open up for any questions that might be there immediately, okay? Or you can raise your hands. Yeah, Ali Madad. Maula Ali Madad? Dr. Saiban, thank you very much for a very enlightening lecture. This was the culmination of finding for so many years. You had mentioned three words, uh, the word Saleh, Sallu, Musallim. So I'm understanding that one of them is a root word and the other three are the derivative of those root words. Yes. Yes. No, yeah, this is a bit the grammar question that, you know, we have used the word sallu, alayhi sallu, musalli, and another word which is also similar, right? Salli. Salli, yeah. Salli, sallu, हाँ, and musalli. अच्छा सल्ली जो है वो एक सिंगुलर के लिए एक शख्स के लिए हम कहें कि सलवात पढ़ो एक के लिए तो उस सूरत में सल्ली होगा अगर प्लूरल में हो ज़्यादा है एक से ज़्यादा हो तो सल्लू होगा क्योंकि वाव जो है वो जमा के लिए आता है जिस तरह ये हदीस कुदसी में है या बनी आदम अति नी ये अति नी तुम एक Child of Adam, because it is child. चूंकि Child of Adam, ati-ni. हाँ But in our dua, in the second part, अति ऊ ati-u.
Yes, یہ yeah, اتی you're وہ easy. پلورل کے لیے آیا، اتی جو ہے وہ سنگولر کے لیے آیا. تو جی دوسرا مصلی کے معنی ہے کہ جو یہ فاعل کے طور پر ہے، یعنی جو وہ ورب ہے، ایجنٹ کہیں کیا کہیں انگلش میں، یا سبجیکٹ کہیں. ورب تو ورب اس کہتے ہیں. لیے مصلی Is means it the a, one yeah, who it's a follows. verb, but it's a verb, right? نہیں نہیں، مصلی ناؤن ہے. Musalli noun hai. Salli and سم سے sallu وہ is ورب کے لیے ہے. جی تو سر ان کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ سواد، لام اور واو، یہ Wad, تین lam, روٹ ورڈز ہوں گے. ہاں، root words. سواد Root. سواد سب میں سواد ہے. Radical letters kya hai? Root letters. یہ اس سواد میں جو ہے صلا بھی ہے اور سلی بھی ہے. No, root letters. Radical letter. Consonants kya hai? Swad, lam. اوکے، سلی میں سواد اور لام، لام کے اوپر تشدید. سلی نہیں، ایسے جمان سلی پڑھتے ہیں، انہوں نے پڑھنی سلی. جس طرح ربل، ربل نہیں ہے لیکن جمان پڑھتے ہیں ربل. ربل جی. جس طرح ڈبل بے ہے، اسی طرح سلی جی اس پہ ڈبل سواد لام لام ہونا واو چاہیے. ہے اور یا سلو سواد لام یہ. صحیح ہے، صرف اینڈ جو ہے اس میں واو زیادہ لگ جائے گا. جی تھینک یو ویری مچ بیکاز آئی واز کنفیوز. سواد اب آگے لام واو، سواد لام یہ چھوٹی اور سواد لام بڑی، یہ تین جو ہے روٹ ورڈز یہ ملتے جلتے ہیں اور ان کی میننگ میں بہت ڈفرنس آ جاتا تھا، اس لیے جی پوچھا میں نے آپ کو. جی. So, is it clear now? یس اٹس کلیئر ناؤ، تھینک یو ویری مچ. Okay, Shamira, your hand is up. Yali Mother, thank you. It was wonderful listening to you both. I was under the impression that when we say Agiya Zarji Tasbih of the Salawat, it's let thy peace be on Muhammad and his progeny. So that kind of isn't Allah giving us bakshis, saying that as you are asking blessings for Muhammad and his progeny, I have to give you the blessings for what you're asking to some degree, because we are asking blessings for Muhammad and his progeny. Okay, Shamira, so think of it like this, okay? What is the greatest blessing that Ismailis have? Imam. Exactly. Imam is our greatest blessing in that he gives us guidance according to time and space, right? Yeah. So the most important aspect of Imamat is guidance, right? Yeah. So isn't that what we should be praying for? That we, because to keep your Iman is one of the toughest trials in the world. People lose Iman very quickly, right? But isn't that what we're saying? His progeny, Muhammad and his progeny. True. But what we are saying is send blessing of Yeah. guidance through Muhammad and his progeny to us. We Yeah. are not sending it on anybody, right? We are Yeah. receiving it. Okay. 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 That makes sense. Okay. Thank you. All right. यहाँ फातिमा ने पूछा है कि if musalli is follower, then are musalli and lahiq synonyms or different? کیا فرمایا؟ Musalli is a follower, right? ہاں اور جو آگے ہے اس کو تو سابق کہتے ہیں, ہاں. right? So musalli or lahiq become synonyms? ان اے سینس، In a sense, لیکن yes. خاص کر جب گھوڑا دوڑایا جاتا ہے اس سینس میں جو ہے مسلی استعمال کرتے ہیں. دوسرے صورت میں سابق اور لاحق اسی سینس میں ہے. Yes. Okay, Ahmed Nadim. يا اللي مدد أيضا تصبر قبول هو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اس میں 3 صلواتوں کا ذکر ہو گیا ہے. اللہ کی طرف سے صلوات، فرشتوں کی طرف سے صلوات اور مومنین کی طرف سے صلوات کا حکم. مومنین کی طرف سے صلوات کے حکم میں رسول اکرم کی اطاعت یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنا مقصود ہے.
تو پھر اللہ کی صلوات اور فرشتوں کی صلوات کس معنی میں ہے؟ یہ اس کی وضاحت کچھ فرما دے تو بہت. اللہ ہاں فرشتے کے اس کے لیے جو ہے آپ وجہ الدین کو اچھی طرح سے انشاءاللہ جو ہے شاید اس کے بعد کچھ اور مزید تصریح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خود اس کے اندر جو ہے وہ حدود دین کے زمانے میں بھی نے یہ کتاب لکھی ہے، یہاں کی ایکسپلینیشن کچھ مشکل ہے، تو انشاءاللہ آنے والے جو کلاس میں اس کے پر کچھ کوشش روشنی ڈالنے کی مزید کوشش کی جائے گی. آپ کا سوال جو ہے بہت معقول ہے، بہت جی اچھا ہے. جی exactly کہ same verb is being used in 3 different ہاں ways. Yeah. ہاں. اوکے احمد ندیم، یہ فیوچر سیشن کے لیے ہے. مصطفیٰ احمدی، آپ نے did you push your hand up? Okay. What about okay, Shahnaz Lokhandwala? Yes, yes. Yeah, Ali Madad. I wanted to know that the other name for Salat is namaz, right? Yes, yes. So then there was an explanation where they're saying, where I heard, if I'm not mistaken, that once that for Salawat you say salawat and salat. Is salawat called salat too? No, Shahnaz, you missed the point here. Yes. What we said was that the word should be pronounced salawat because it is the plural. So the word salawat is plural, okay? Its singular is salat. And one of the meanings of salat is prayer, whichever type of prayer it is, okay? Yes. I got it now. I got it. Azim, So Azim, your hand is up. Can't hear you, Azim. Have you unmuted? No, I think Azim is having a problem getting through to us. There is a question from Azmina here that correct pronunciation would therefore seem very important, as a slight variation would connote a different understanding altogether. Why then do we not all recite a standardized dua, which is the most important prayer in our tariqah? We are reciting a standardized dua, but the variations are coming in the different people, the way they've learned it, who they have learned it from, what their own mother tongue is, how is that affecting their dua. And yes, what we can do, all of us, is request the Tariqa board to have constant classes to revise our dua, so that we can all have a very good, Correct pronunciation. pronunciation of it. Yes, Azmina? Right. Okay, I think I've done all the questions which are here in the chat. So if there are any hands going up or any more coming in the chat, yeah? Okay. In that case, what we would like to say is that please do make sure that you listen to this lecture again. If you take notes, please revise them and then come back, because it will continue, because there is a question from Alwais Ahmed Nadim Sumoyo, which Dr. Saib will also handle next time. Yes? Mhm. Okay, everybody, thank you very much for your attendance and for your interest. And please give us feedback. And if we can, Azim Ali's hand is up. I think he's probably got the internet now. Yes, Azim? Yalim the Rishda Sahaba, Yalim the Dr. Sahib. Yes, actually, I just wanted to tell that there is a whole chapter in the book Mutala'a Ruhaniyat Khab, and the title of the chapter is Salawat Ki Hikmat. Yes. So in that chapter also Sahib has explained that just like Ahmad Adim Sir asked about the hikmat of
salawat in that ayat because it belongs to three entities. So Yes. in that chapter, Sahib has explained that as well in Okay. Mutale-e Ruhaniyat of Khab. जी, yes. नहीं नहीं वो सब सही है, लेकिन मैंने क्यों किया है, एक क्लास में इससे ज्यादा डाइजेस्ट करना ना, बहुत मुश्किल ही है। मुश्किल है। जी। इसके लिए बेहतर यही है जो मैंने गुजारिश की हाँ। अहमद नदीम से, Yeah. तो आने वाले क्लास में जो है इस पर थोड़ी इंशाल्लाह वजाहत मजीद एक्सप्लेनेशन की Inshallah. जरूरत है। Inshallah. But thank you for that reference. We should share it with all the participants who are here. That Allama Sahib has a chapter called The Meaning of Salawat in a book called Spiritualism and Dreams, right? Studies in Spiritualism and Dreams. It's in English and it's in Urdu. So some of you may want to go to the website and read it. It would be very good indeed. Yes. So there is a whole chapter on this. And all of us should remember that Allama Buzurgwa is from the tradition of Pir Nasir Kisrao. So we are going to have to understand that very clearly. Okay, thank you very much, everybody. And inshallah, Maula Jahukum, we should meet next Sunday and continue this journey of search. आमीन Yali आमीन। mad, yali mad. Okay. Yali mad, Ya Papa. Look, Limada. एक minute. Apa Thank mana you. tadi pucuk kali buku nam tam Madad. betul. Yali Madad. Yali Madad. Ali Madad. Usama, one of the Yali hosts, Madad. can you please put in the chat the name of this book, Studies in Spiritualism? Right. Thank Thank you. you very much. Thank you, Thank you, Yali Madad. everybody. Yali Thank Madad. you. Yali Madad. Yali Madad. Sahib, Limada, Sahib. Limada, Sahib, Sahib, Limada. Sahib, Rashida Saiba. Yali Madad. يا لي يا لي